بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور 129۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ آیت نمبر 129۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیات کا ترجمہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 129۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ لیس لک من الامر شیء، الامر سے مراد ممکن ہے وہ 4 امور ہوں جن کا ذکر ان 2 آیتوں میں آیا ہے، یعنی کافروں کے دستے کو کاٹنا، ان کو ذلیل و خوار کرنا، یا انہیں معاف کر دینا، یا انہیں سزا دینا۔ ان 4 امور کا ذکر اس میں موجود ہے۔ سلسلہ کلام سابقہ آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ لیس لک من الامر شیء، یہ جملہ معترضہ ہے۔ دونوں آیات کو مربوط کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح فتح و نصرت نصیب ہوئی تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کی مرہون منت نہیں ہے۔ کوئی کفر اختیار کرتا ہے یا میدان جہاد سے فرار کرتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دہ نہیں ہیں۔ کفار کو شکست و خواری سے 2 کرنا یا انہیں کوئی نقصان پہنچانا یا ان میں سے کسی کو عذاب دینا، یہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، کل کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اپنی حکیمانہ اور عادلانہ مشیت کے مطابق کسی کو عذاب دیتا ہے اور کسی کو معاف فرماتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ بھی صرف ایک ہی ہے، اور وہ بھی یہ کہ عذاب اور مغفرت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر اور تأمل کرنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔